میاں محمد بخش علیہ رحمہ کا عارفانہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے الحاج عبدالرزاق جامی صاحب، اور اب میں بلا تاخیر درخواست گزار ہوں ڈسٹرکٹ خطیب اٹک حضرت علامہ مولانا غلام محمد صدیقی صاحب کی خدمت میں آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ حضرت راجہ صاحب شہید رحمت اللہ علیہ کی منظور نظر جناب علامہ غلام محمد صدیقی آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله۔ حضرات ذی وقار، قابل صد احترام مہمانان گرامی، عرس پاک کی دعائیہ نشست میں آپ حضرات تشریف فرما ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے پیر و مرشد ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، ایک مسلمان کا عقیدہ مکمل بیان کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار جارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ ایک مسلمان کا مکمل عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا، اور قاضی ثناء اللہ صاحب نے تفسیر مظہری انہی کے نام پر اس کا نام تفسیر مظہری رکھا ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، سلسلہ عالیہ سہرورد کے یہ پیر و مرشد ہیں، اور حضرت غوث بہاء زکریا ملتانی ان کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت سخی شہباز قلندر کی پیر و مرشد ہیں، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمت کے پیر و مرشد ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ بھی ہمارے فائدے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر چوں درخت، عمر شاہ خاں درخت، عثمان برگ سب، علی میوہ بار سراست۔ ابو بکر ہمچو کعبہ، عمر طواف ہوئی، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ جتنے لوگ آج آئے ہیں یا جتنے لوگ بزرگان دین کے درباروں پر حاضری دیتے ہیں، وہ سارے ولیوں والے ہیں، اور ان تمام پر ولیوں کی نگاہ ہے، ولیوں کا ہاتھ ہے۔ دنیا کے جس بندے کے پیچھے ہاتھ نہیں کسی ولی کا، وہ کوئی بھی ہو، وہ سمجھے میں نہیں ہوں۔ انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، ساتھ آپ نے ساتھ ایڈ کیا ہے، اور قرآن شریف میں مختلف مقامات پر ان کی شانیں اور ان کے تصرفات اور ان کی اتھارٹی کو قرآن نے بیان کیا۔ میں نے ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ، اس کی اس برکت سے انہی دنوں میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے انداز کے قربان ہیں۔ فرمایا هو الذی، وہ ہے
ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدا و دین الحق، ہدایت اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دیا جائے، اور درا حال ہے کہ اللہ تعالی شہید ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ وہ ہے، آگے نہ کوئی نہیں۔ آپ کو اس نے سلام دیا، آپ کیا کہیں گے کس نے سلام دیا؟ نام نہیں ہے۔ یا اللہ یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ فرمایا میں نے یہ انداز اس لیے اختیار کیا کہ لوگ دیکھیں میرے محبوب کو اور رب کہیں مجھے۔ میں اپنے محبوب کے ذریعے تعارف کرانا چاہتا ہوں اپنا۔ فرمایا لوگ میرے اس محبوب کے حسن کو دیکھیں گے، اس کے جمال کو دیکھیں گے، اس کے کمال کو دیکھیں گے، اور خود اندازہ کریں گے کہ جس کے بندے کی یہ شان ہے اس کے مولا کی کیا شان ہوگی، جس کے رسول اور نبی کی یہ شان ہے اس کے خدا کی کیا شان ہوگی۔ فرمایا میرا محبوب تو نے میرا دیدار کیا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا، اور جا کے اعلان کر دے کہ من رانی فقد رأى الحق، جس نے محمد کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو اس واسطے کہ جس کو بھی ولی کی نسبت نہیں ملی وہ کوئی نہیں۔ اقبال فرماتے ہیں علم و حکمت از کتب دیا نظر، دی مجو اندر کتب ہے بے خبر۔ یعنی کتابوں میں علم اور حکمت ہے لیکن دین نہیں ہے۔ دین ولیوں کے پاس ہے، ان کا کردار دین ہے۔ ولی اللہ خود اللہ کی کتاب ہوتا ہے۔ ان کی بارگاہ سے جو اٹھا وہ جو جائے گا، جدھر جو کرے گا وہ صحیح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ ہم کہتے ہیں تھی کوئی چیز نہیں تو چھپا ہوا کیسے تھا؟ نہ زمین، نہ آسمان، نہ جن، نہ فرشتے، نہ پہاڑ، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ بھی، نہ مشرق نہ مغرب، کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا۔ تو کس سے چھپا ہوا تھا؟ فرمایا کہ میں ستار ہوں، میں غفار ہوں، میں رب ہوں، یہ ساری صفتیں ہیں میری، لیکن کوئی ہے ہی نہیں، کوئی رزق مانگنے والا ہی نہیں، کوئی گناہ کرنے والا ہی نہیں، میں کس کے گناہ معاف کروں؟ میں کوئی عیب کرنے والا نہیں، میں کس کے عیب چھپاؤں؟ کیا کیا؟ میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، مجھ سے کوئی رزق مانگے اور میرا کوئی سجدہ کرے، مجھ سے کوئی اولاد مانگے، تو میں نے اس بات کو پسند کیا۔ تو اس کے لیے کیا کیا؟ فرمایا فخلقت محمدً، میں نے محمد مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے پہلے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو چیز اول ما خلق اللہ نوری، جو چیز اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمائی وہ میرا ہی نور تھا۔ اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بننے سے 14,000 سال پہلے میں نبی تھا۔ قرآن شریف علماء جانتے ہیں، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں، حافظ سارے جانتے ہیں، کتنی موٹی کتاب ہے، 30 پارے ہیں۔ قرآن شریف میں خالق کا لفظ نہیں، خالق کا رسول، میں نے رسول کو پیدا کیا، یہ کوئی نہیں۔ پورے قرآن میں خالق کا نہیں۔ قد جاکم آیا تمہارے پاس، قد جاکم رسولنا، قد جاکم برہان هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنے محبوب کو بھیجا۔ جا فرمایا، بعث فرمایا، ارسل فرمایا، بنایا نہیں فرمایا۔ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ جو چیز اللہ نے سب سے پہلے چیز پیدا فرمائی وہ میرا ہی نور تھا۔ اور آپ آدم کی اصل بھی ہیں اور نسل بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ گرچہ آدم اندرون عالم است، لیکن عالم اندرون آدم است۔ ظاہری طور پر آدمی جہان میں ہے، اصل میں جہان بندے میں ہے۔ اور فرمایا، اقبال فرماتے ہیں کہ من خدا را آشکارا
آشکارا دیدم، میں نے رب کا واضح صورت میں دیدار کیا. کیسے؟ صورت احمد خدا را دیدم، میں نے محمد مصطفیٰ کی صورت میں رب کا دیدار کیا ہے. اور فرمایا پاکستان کے کچھ مسلمانوں نے یہ لکھ کے چلے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشرک ماں باپ کے بیٹے ہیں، حضور کے والدین کافر تھے، دوزخ میں ہیں، یہ دیکھ کر آئے ہیں، دوزخ میں جا کے دیکھا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نے ان کو نہیں جلایا. وہ کون سی آگ ہے جس نے نہیں جلایا؟ نور مصطفیٰ ان کے پاس تھا، آگ کی مجال نہیں. حضرت اسماعیل پر چھری نہیں چلی، نور مصطفیٰ ان کے پاس تھا، چھری نہیں چلی. حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں ہیں، حضرت عبداللہ کی پشت میں ہیں. علامہ امام جلال الدین حافظ جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا، فرمایا انی حرمت النار علی صلب انزلہ کا و بطن حاملہ کا و حجر کفلہ کا. میرے محبوب کا نور جس باپ کے صلب میں رہا، جس ماں کے پیٹ میں رہا، اور جس نے اٹھایا چلایا پھرایا، انی حرمت النار، ہم نے سب پر دوزخ کو حرام کر دیا. تو یہ کہاں پڑ گیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے والدین دین ابراہیمی پر ہیں. پھر آپ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کر جب گئے تو اونٹ کو بٹھایا تو فرمایا عائشہ ٹھہر ذرا بیٹھ، میں آتا ہوں. بڑے پریشان تھے اور فرمایا اس کی کوہان کو پکڑ کے بیٹھنا، کہیں اٹھ پڑے تو تم گر نہ جاؤ، میں آتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آئے بڑے خوش، یا رسول اللہ آپ بڑے پریشان تھے اور آپ بڑی پریشان تھے، اب آپ خوش ہیں حضور، یہ کیا ماجرا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہاں میری والدہ کی قبر ہے، میں ماں کی قبر پر گیا ہوں، سلام کیا. میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، مولا میرے والدین کو زندہ کر، میرے پیش کر، تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ کے میری امت میں بھی آ جائیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضور علیہ السلام کا انہوں نے کلمہ پڑھا. ان کی عظمت اور شان کے یہ بھی کہا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے. 40 سال کے بعد نبوت ملی. سنو قرآن شریف سنو. حضور علیہ السلام سارے نبی آدم علیہ السلام کے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی نہ ہوتا، نبی پاک کو فرق نہ پڑتا. اور اگر ایک حضور نہ ہوتے کوئی نبی نہ ہوتا. سب انبیاء و مرسلی تارے ہیں تم میرے مبی، سب جگمگائے رات بھر، چمکے جو تم کوئی نہیں. ستارے مر نہیں جاتے، ستارے چلے نہیں جاتے، سورج کا نور اتنا ہوتا ہے کہ وہ نظر نہیں آتے. میں کہتا ہوں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو مومن بنایا، کافروں کو مسلمان بنایا، اور بت پرستوں کو خدا پرست بنایا. جو غلاظت کا ڈھیر تھے ان کو نور کا مرکز بنایا، اور جو پلید تھے ان کو پاک کیا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو انسانی شکل میں بھیڑیے بن چکے تھے ان کو فرشتوں سے اعلیٰ بنایا. یہ نفع نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قرآن شریف پڑھیے. عیسیٰ علیہ السلام نے باپ نہیں ماں ہے، بچہ پیدا ہو 1 دن کا ہے. قوم نے کہا کہ اے مریم تو پاک گھرانے کی ہے اور اچھا خاندان ہے، تو دیجیے بچہ کیا ہے. 1 دن کا بچہ بولا. انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، پنگھوڑے کا بچہ کیسے بولے گا؟ حضرت عیسیٰ بول پڑے. فرمایا انی عبد اللہ. اب یہ قوم کے سوال کا یہ جواب نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ نے دیا. سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. کیوں کہ کل عیسائی پیدا ہو کر کہیں گے عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. میں گواہی دے رہا ہوں میں بیٹا نہیں ہوں، میں بندہ ہوں اللہ کا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب، ماضی کا دیگا، مجھے کتاب دی گئی. جو کتاب کو نہیں جانتے تھے، نہیں پتا تھا، 40 سال کے بعد نبوت ملی، جنازہ نکل گیا ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قرآن کے حوالے سے.
آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، ماضی کا صیغہ، مجھے نبی بنایا گیا. اور جب روح اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی؟ اور یہ بھی کہا کہ تم کہتے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، رسول تو 313 ہے، پتہ نہیں کس رسول سے کہا. ان کی بات ظاہری طور پر ٹھیک ہے، لیکن ولیوں کی دربار سے چھڑکے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا تھا، دین کتابوں میں ہے ہی نہیں. سنو، فرمایا ان کی عظمت اور شان کے قربان جائیں، آپ نے وجعلنی نبیہ، ماضی کا صیغہ، مجھے نبی بنایا گیا. میں نبی بھی ہوں اور نبیوں کا سردار. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، 3 رسول 313 پتہ نہیں کسی کا، ظاہری طور پر ٹھیک ہے، لیکن وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں رسولوں کو اللہ نبی جین کہہ رہا ہے، سارے نبی جین. کیوں؟ آگے رسول کی بات ہونی ہے. فرمایا اے نبیوں رسولوں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول، جب تمہارے پاس میرا رسول ہے. کیا مطلب؟ کہ رسول 313 ہیں لیکن رسولوں کا رسول ایک ہے. آخر میں عرض کروں کہ ایک 4 سال کا بچہ باہر پنڈال کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے ابا، تو ابے تو بہت سے بیٹھے ہیں، سارے ابے تو نہیں جائیں گے، وہی جائے گا جو اس کا اپنا ابا ہے. ہمارے رسول کو پتہ ہے ہم مجھ پر سلام کون پڑھا ہے. صاحب عرس حضرت راجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، راجہ صاحب شہید نے خدا کی قسم بہت کچھ دیا ہے، بیان نہیں ہو سکتا. پیر انور علی شاہ صاحب، آخری بات میں دربار کا خادم ہوں، لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. صاحب روضہ پیر سید انور علی شاہ صاحب، مجھے اس گاؤں کے لوگوں نے بتایا جو بچپن سے حضرت کی بارگاہ میں رہتے اور آج بھی موجود ہیں، قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارا فرق نکالا ہے کہ جو بندہ آیا دعا کرائی، آپ نے رو کے دعا کی، پھر اور آیا اس نے دعا کرائی، رو کے دعا. دن میں 20 بندے آئے، 20 مرتبہ روئے. جتنی مرتبہ کسی اللہ واسطے تھا، اللہ کا بندہ تھا، اپنا مال پراپرٹی کی بات تو نہیں تھی. جتنے بندے آئے پیر صاحب نے رو کے دعا کی، اور کہتا ہے کہ قسم خدا کی کوئی دعا رد ہوئی نہیں، ساری دعائیں پیر صاحب کی قبول ہوئی ہیں. اور راجہ صاحب کو تو روتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے. یہ رونا ایسی چیز ہے کہ یہ رونا اپنا کمال رکھتا ہے. کسی آدمی کو 1 کروڑ روپیہ دو، غریب ہو، اس کو کہو یہ اس پر رو اور یہ تیرے ہوں، آنسو تو اپنی مرضی سے آتے ہیں. راجہ صاحب کو کتنی مرتبہ میں نے اور آپ نے روتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کیا ماجرا تھا؟ اب پتہ ہے پاکستان کی حالت ہے، اب رونا چلا گیا ہے، اس کی جگہ پر ہنسنا آ گیا. مسجدیں بھری پئی ہیں اور کئی ہزار سینکڑوں لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ رونا رفرت ہو گیا ہے، ہنسنا آ گیا ہے. اور اتنا ہنسنا آ گیا، ہنس کی قبروں میں جا رہے ہیں. بھائی جان، اگر رب سے کوئی کام کرانا ہے تو ولی کی چوٹ پر بیٹھ کر رونا سیکھ. ان الفاظ پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ڈسٹرکٹ خطیب اٹک حضرت راجہ محمد اکرم شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نوازے ہوئے اور انتہائی معروف خطیب جناب علامہ غلام محمد صدیقی اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے. اور اب میں گزارش کروں گا جناب محترم عزت مآب ممتاز مذہبی اسکالر اینکر پرسن عزت مآب بھائی صبوح سید آپ کی خدمت میں درخواست گزار ہوں، تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم
وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا۔ فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ انتہائی محترم علماء اکرام، اس تقریب کے منتظمین راجہ صاحب، انوار شاہ صاحب کے معتقدین اور اس درگاہ کے تمام متوسلین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب اس حوالے سے انتہائی بابرکت ہے کہ عرس کی آخری تقریب ہے، اور اس تقریب کے اختتام پر اجتماعی دعا ہوگی۔ اور ہماری یہ ریت اور روایت رہی ہے کہ جب ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں، تو اس امید، اس طلب، اس تڑپ اور اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہاں پر جا کر ہم اللہ کے حضور اپنی من کی مرادیں پانے کے لیے دست دعا بلند کریں گے، تو اللہ رب العزت کی ذات ان دعاؤں کو شرف قبولیت نوازے گی۔ تو آپ سب حضرات کا یہاں پر آنا اس حوالے سے بھی بڑا بابرکت ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں کہ اس جگہ حاضری دے کر ہم وہ دعا کریں گے کہ جو ہمارے مفاد میں ہو، ہمارے ملک اور قوم کے مفاد میں ہو، ملک اور ملت کے مفاد میں ہو۔ قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایک بڑی عجیب سی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ میرا تعلق صحافت کے شعبے سے ہے، اور صحافی ہر وقت خبر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جب ہم خبر کے لیے کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو سب سے اہم بات جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، ہمارے ہاں ٹینشن بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں کئی بیماریاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ ہم حکیموں کے پاس، ڈاکٹرز کے پاس، جتنا جس کے پاس پیسہ ہے، اپنی اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے وہ جان جوکھوں پہ لگا کر، پوری محنت کر کے اس بیماری کے خاتمے کے لیے فکر مند ہے۔ بیماری سے اگر آپ کی جان چھوٹ بھی جائے، خوف آپ کا دامن نہیں چھوڑتا، غم سے آپ کنارہ کش نہیں ہوتے۔ اس بات کا ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ جو ہے وہ چھن جائے گا، اس بات کا ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ جس کے ساتھ ہیں وہ بچھڑ جائے گا۔ یہ چھن جانے کا خوف، یہ بچھڑ جانے کا خوف ایک ایسا خوف ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے۔ وزیر اعظم ہے تو کرسی پر بیٹھتے ہی اسے اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اس کرسی کو ایک دن چھوڑنا ہے۔ پیدائش کا اعلان جس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اصل میں وہ اعلان موت بھی ہے۔ کسی کی پیدائش کا اعلان ظاہری اعلان پیدائش کا ہے، لیکن چھپا ہوا پیغام کیا ہے کہ آپ نے مرنا بھی ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا۔ تو ہماری زندگیاں خوف کی وجہ سے، غم کی وجہ سے ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہیں، اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بیماری کا خوف ہے، اولاد کے برے ہونے کا خوف ہے، اولاد کے چھن جانے کا خوف ہے، مال و دولت کے ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مذہب یا دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کی تعلیمات کو اگر غور سے آپ مطالعہ فرمائیں تو ان دو چیزوں کو بنیادی طور پر وہ ایڈریس کرتی ہیں، خوف کو اور غم کو۔ اور اس دنیا کے اندر اگر میں آپ سے پوچھوں
کہ کوئی شخص اس بھری مجلس میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہے، اسے کوئی غم نہیں ہے، تو شاید ہی ایسا کوئی شخص ہو جو یہ بات کر سکے کہ وہ خوف اور غم کے بغیر ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خوف اور غم اتنا بڑا ہے کہ کوئی شخص اس سے اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا، لیکن اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب ہمیں اس دنیا کے اندر، اس کرۂ ارض پر انسانوں کے ایک ایسے گروہ کی طرف متوجہ کرتی ہے، کچھ ایسے افراد کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور ان کے بارے میں کہتی ہے کہ اس زمانے کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو خوف سے اور غم سے خالی ہیں، انہیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ان کے دامن میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں، ان پر خوف آتا ہے تو یہ الحمدللہ کہتے ہیں، ان پر غم کی کیفیت آتی ہے یہ تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، مصیبتیں آئیں تو تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں، مصیبتیں چلی جائیں تو تب بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ ان کا ہر وقت، ان کی ہر حالت، ان کی ہر کیفیت، ان کی سوچ کا ہر پہلو اللہ کے شکر پر مبنی ہے، اور ان لوگوں کا تعارف کرواتے ہوئے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اس کرۂ زمین پر اللہ کا وہ گروہ ہیں کہ جن پر کسی قسم کا نہ خوف ہے اور نہ ہی کسی قسم کا غم ہے، لیکن ایک خوف اللہ کے ان ولیوں کو بھی ہے اور ایک خوف اللہ کے ان برگزیدہ لوگوں کو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا خوف ہر وقت ان کے اوپر غالب رہتا ہے، اور اللہ کا خوف انہیں دنیا کے ہر خوف سے بے پرواہ کر دیتا ہے، اور دامن مصطفیٰ سے جڑنے کا اور دامن مصطفیٰ سے دور ہونے کا جو غم ہے وہ ان کے اوپر ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ جو غم ہے یہ ہر وقت اس غم میں، اس کیفیت کے اندر رہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اپنے آپ کو اس خوف کی طرف لگا کر رکھنا، اس غم کی طرف لگا کر رکھنا جو ہماری زندگیوں کو بہتر سے بہتر کر دے، یہ مقصد دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مجموعہ عقائد ہے، ایک مجموعہ عبادات ہیں، اور ایک مجموعہ معاملات ہیں۔ آپ اگر مجموعہ عقائد دیکھیں، ابھی علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے امت کے اتحاد کے حوالے سے بھی باتیں کی، مسلمانوں کے عقائد اور مزاج کے حوالے سے بھی باتیں کی، لیکن آپ تھوڑا غور فرمائیں اس نقطے پر کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری جو مذہبی تفریق ہے یہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے۔ آپ قرآن کی اور دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کی طرف آئیں تو آپ کو وہاں پر آ کر یہ چیز محسوس ہوگی کہ ہمارے درمیان تفرقہ تو ہے ہی نہیں ہے، اور خود قرآن جس کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کا اعلان کرتا ہے اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں کا شکار مت ہو، کسی قسم کی فرقہ واریت کا شکار مت ہو۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مجموعہ عقائد ہے، مجموعہ عبادات ہے، مجموعہ معاملات ہے۔ میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم سب نے اپنے بچپن میں اپنے گھروں میں، اسکول کالج میں، مدرسہ یونیورسٹی میں یہ چیز حاصل کی ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ عقائد کیا ہیں مسلمان کے، تو وہ کیا عقائد ہیں؟ ہم سب نے پڑھا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ اور فرشتوں پر، و کتبہ اور کتابوں پر، و رسلہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، والیوم الآخر روز آخرت پر، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر۔ مجھے بتائیں کہ کیا اس ایمان میں دنیا کے اندر جتنے بھی فقہی مکاتب فکر ہیں کوئی فرق آپ کو دکھتا ہے؟ شیعہ سنی میں کوئی اختلاف ہو تو مجھے بتا دیں، دیوبندی بریلوی میں کوئی اختلاف ہو تو مجھے بتا دیں، کسی فرقے کے اندر کوئی اختلاف ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ عقائد میں فروعی اختلاف آپ سائڈ پہ رکھیں، اصولیات میں جو اصل اصول ہے دین کا اس کے اندر ہمیں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ملتا۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، 5% اختلافات ہوں گے، لیکن جو 95% اتفاقات ہیں ان پر آپ غور فرمائیں۔ اس کے بعد آپ اگلی چیز دیکھیں کہ مجموعہ عبادات، کلمہ ہم سب پڑھتے ہیں، نماز 5 وقت ہم سب پڑھتے ہیں، روزہ رمضان کے مہینے میں ہم سب رکھتے ہیں، حج اللہ توفیق دے استطاعت دے تو ہم سارے کرتے ہیں۔ عبادات کے اندر بھی کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ آپ نے کبھی سوچا
کہ مکتب تشیع کے لوگ رمضان کے بجائے شوال میں روزہ رکھتے ہیں، ان کی عید شوال کے مہینے یکم شوال کے بجائے 10 شوال کو ہوتی ہو، تو کہیں پر بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مجموعہ عقائد بھی ہم سب کا اتفاق ہے، مجموعہ عبادات میں بھی ہم سب کا اتفاق ہے، اور اس کے بعد مجموعہ معاملات آتا ہے۔ آپ مجموعہ معاملات میں دیکھ لیں، سچ بولنا چاہیے، کسی کا نام نہیں بگاڑنا چاہیے، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے، آپس میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، نفرت کا بازار گرم نہیں کرنا چاہیے، ممبر و محراب کو اشتعال انگیزی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، فرقہ واریت کو کنٹرول کرنا چاہیے، یا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ بازار کے معاملات ہوں، گھر کے معاملات ہوں، ریاست کے معاملات ہوں، حکومت کے معاملات ہوں، مجھے کوئی ایک مکتبہ فکر ایسا بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ ہاں ظلم کا نظام ہے، اسے چلنا چاہیے، شر پسندی کا نظام ہے، اسے فروغ دینا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کو ایسا مکتبہ فکر اس دھرتی پر، اور صرف سعودی عرب سے لے کر پاکستان تک اور کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک ایسا کوئی نہیں ملے گا جو آپ کو اس بات کی طرف دعوت دے کہ ہاں معاملات میں ہمارا آپس میں کوئی بڑا اختلاف ہے۔ تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہونی چاہیے، تو اللہ اور اللہ کے رسول نے تو وجہ اتحاد ہمیں دیا، سب سے بڑی ذات تو ان کی ہے، سب سے بڑی تعلیمات تو ان کی ہیں۔ وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ آپ کے پاس اتحاد کی، اتفاق کی گراؤنڈ موجود ہیں، آپ کے پاس بنیادیں موجود ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ حج کا مہینہ جب آتا ہے، رمضان کے مہینے میں پاکستان میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، صوفیانہ مشارب اور صوفیانہ مکاتب فکر جو ہیں، سارے مسجد نبوی میں جاتے ہیں، سارے بیت اللہ شریف میں جاتے ہیں، سب حج کرتے ہیں، سب عمرہ کرتے ہیں، سب رمضان کے مہینے میں وہاں پر اکٹھے ہیں، مناجات کرتے ہیں، سب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو کہاں پر وہ بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے درمیان صبح و شام ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دیواریں ایک دوسرے کے خلاف اونچی کر رہے ہیں، ہم اپنی عبادت گاہوں کو بند کر رہے ہیں، ہم اپنی عبادت گاہوں پر پیرے ڈلوانے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مسجد جس کے بارے میں کہا تھا یہ سب کے لیے جائے امن ہوگی، یہاں پر مسلمان تو درکنار جو اللہ کے عقیدے کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کے معاملے کا منکر ہے، وہ بھی داخل ہو جائے تو اسے بھی جائے پناہ حاصل ہوگی۔ ہماری مسجدیں، ہمارے ممبر و محراب کیوں ایسی چیزوں کا شکار ہو گئے جس کی وجہ سے آج ہم آپس میں ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین خدا بندی کا مطلوب نہیں تھا، یہ مقصود رسالت نہیں تھا۔ اللہ کا دین آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ آپس میں مل جل کر رہیں، اور قرآن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقہ واریت سے بچو۔ اور آگے یہ بتایا گیا ہے کہ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اس نعمت کا ذکر کیا کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، ہم نے تمہارے دلوں کے اندر محبت پیدا کی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نعمت کا جو اظہار ہے وہ اس طریقے سے ہوا کہ آپ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو نوش فرماتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو تناول فرماتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فقہی نقطہ نظر کی وجہ سے کچھ مسائل پیدا ہوئے، کچھ تھوڑے بہت لوگوں نے پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے اولیاء کی خانقاہوں پر، ہمارے بزرگان دین کے ہاں آج اس مجلس کے اندر ہر مکتب فکر کا بندہ بیٹھا ہے، ہر سوچ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں پر کوئی دروازے نہیں، یہاں پر کوئی پہرے نہیں، یہاں پر کوئی نہیں کہتا کہ فلاں فلاں یہاں نہیں آئے گا، یہاں سب آتے ہیں، اور یہ سب کی مشترکہ جگہ ہے۔ جس کا جی چاہے، جس وقت اس کا جی چاہے، جس حالت میں چاہے وہ یہاں پر آ سکتا ہے۔ یہاں پر کوئی سپیڈ بریکر نہیں لگا ہوا کہ یہاں پر آگے سپیڈ کم کر دیں اپنی۔ یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ لنگر ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لنگر میں یہ ہماری صدیوں کی روایت ہے، سب لوگ اس میں بیٹھتے ہیں، بھوکا بھی آ کر بیٹھتا ہے، جس مسلک کا، جس سوچ کا آدمی وہ آ کر وہاں پر بیٹھتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ملک کے اندر ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے میڈیا کے ذریعے بھی، ممبر و محراب کے ذریعے بھی، حکومتی سطح پر بھی اپنے معاشرے کی اس ہیجانی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، ان جگہوں کا احیاء کیا جائے، ان کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور ان کا پیغام کیا ہے؟
ان کا پیغام اتحاد کا ہے، وحدت کا ہے، ملت کو آپس میں جوڑنے کا ہے۔ یہ توڑتے نہیں ہیں، یہ لوگوں کو یہاں پر جوڑتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں کو آپس میں ملانے کی بات کرتے ہیں، اور یہی مطلوب الہی ہے، یہی مقصود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو بنیادی جو بات میں کر رہا تھا کہ ان مقامات کو آپ اپنی اولادوں کو ان کے ساتھ منسلک کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب ایک نئی چیز پیدا ہونے جا رہی ہے، ایک طبقہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، ایک تو سوشل میڈیا اور دوسرا ایک طبقہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے کیا ہے، گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ باپ ترس جاتا ہے اپنے بیٹوں سے بات کرنے کے لیے، اسے وقت نہیں ملتا، بچوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بات کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ وجود میں آ چکا ہے جو آپ کو آپ کے بزرگوں سے کاٹنا چاہتا ہے، آپ کو اپنی روایات سے کاٹنا چاہتا ہے، آپ کو اپنے اسلاف کے عقائد اور نظریات سے کاٹنا چاہتا ہے، اور وہ آپ کو ایک ایسی کٹی ہوئی پتنگ بنانا چاہتا ہے کہ جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ جیسے چاہے اڑتی پھرے۔ بچے آپ کے ہیں لیکن پتہ نہیں وہ کس کے بچے بن چکے ہیں، کیونکہ آپ ان کو اچھے اسکولوں میں تعلیم تو دے رہے ہیں، اچھی جگہوں پر تدریس کے لیے بھجوا تو رہے ہیں، لیکن ہم وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ بچے آپ کی عادات سے، آپ کے اعتبار سے، آپ کے طریقہ کار سے، آپ کی روایت سے اور آپ کے منہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو جن پر خرچہ آپ کرتے ہیں، جن کے بارے میں فکر مند آپ ہیں، ان کو ایسا زہریلا نصاب پڑھایا جا رہا ہے، ان کے دماغوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے ایسے خیالات ان کو مرتکز بنایا جا رہا ہے وہاں کا کہ وہ آپ کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کے پیسوں پر پلتے ہیں، لیکن ان کا ذہن، ان کا دل کسی اور کے قبضے میں جا رہا ہے۔ تو آپ کو ان موضوعات پر بھی بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان پر بھی ہم بات کریں۔ تو بنیادی جو بات ہے کہ اپنے معاشروں کو فرقہ واریت سے بچائیں۔ جب آپ فرقہ واریت پھیلائیں گے تو آپ کی اولادیں، آپ کی نئی نسل اس فرقہ واریت کی وجہ سے اپنے آپ کو اس دین سے دور کرے گی، ان روایات سے دور کرے گی۔ تو سب سے اہم بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ممبر و محراب کو فرقہ واریت سے دور کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو نصاب ہے اس کو بڑی ریوائیو کیا جائے کہ ہم معاشرے کے اندر خیر کی، برکت کی اور اچھائی کی باتیں کر سکیں۔ قرآن کی ساری جو تعلیمات ہیں وہ ساری ہمیں اسی جانب متوجہ کرتی ہیں، ہمیں یہی بات کرتی ہیں کہ آپ نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ یہ امت 1400 سال سے ہمارے علماء، ہمارے فقہاء، ہمارے صوفیاء، ان سب کی جو زندگیوں کا بنیادی مقصد ہے وہ کیا ہے کہ یہ آپ سب کو جا کر ملاتے ہیں اللہ کے رسول سے، اور اللہ کے رسول آپ کو ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ جو رسی ہے، اس رسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھاما ہوا ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر نے پکڑا ہوا ہے، جناب فاروق اعظم نے تھاما ہوا ہے، جناب عثمان غنی نے، حیدر کرار نے، اہل بیت اطہار نے، ازواج مطہرات نے، امہات المومنین نے، ان سب نے تھاما ہوا ہے، اور ہم اس رسی کو لے کر چل رہے ہیں آج تک۔ تو اس رسی سے یہ نہ ہو کہ ہماری نئی نسل اس سے کٹ جائے، اسے اس رسی کی طرف متوجہ کرنا، اس کے ہاتھوں میں اس رسی کو پکڑانا اور اس کو بتانا کہ یہ ہماری ریت ہے، یہ ہمارا رواج ہے، یہ ہماری روایات ہیں، اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ میں زیادہ گفتگو یہاں نہیں کرنا چاہتا، مجھے احساس ہے کہ یہاں پر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد بیٹھی ہے، انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، لیکن میں نے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنا جو درد ہے اور جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا وہ آپ کے ساتھ کہی ہے۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ڈپریشن، ٹینشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، یہ کوئی صحت کی مجلس تو نہیں ہے، لیکن ہم ان بزرگوں کے مزاروں سے آ کر یہ دعا بھی تو کرتے ہیں نا، یہ ہماری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تو بیماریاں ختم کرنے کا فارمولہ بھی دیتے ہیں۔ اور قرآن کا جیسے میں نے کہا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی کون ہیں؟ یہ جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ کے دوست وہ لوگ ہیں
کہ جن کے اوپر خوف بھی نہیں ہوتا، جن پر غم بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ نے اپنا غم ختم کرنا ہے، اپنا خوف ختم کرنا ہے، کسی کا بڑا مشہور شعر تھا کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایسا ہے، صحابہ اکرام کے نام ایسے ہیں، اولیاء اکرام کے، اہل بیت کے نام ایسے ہیں کہ یہ آپ کے غم مٹاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے غم مٹانے ہیں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو دامن رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑیں۔ آپ کا معاشرہ بھی منور ہوگا اور آپ کی جو چیزیں ہیں جن وجہ سے آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کریں گے کہ وہ بھی بہتر ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک جو اللہ کا ذکر ہے وہ دلوں کو اطمینان دیتا ہے، قلوب کو اطمینان دیتا ہے۔ تو آپ کے دل اسی وقت، دیکھیں نا ہم کتنی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں اور محنت کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ بھائی اللہ مالک ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ہم عزم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ پر توکل کی روایت ہے، اس کو اپنے معاشرے کے اندر لوگوں تک پہنچانا، یہ ان بزرگان دین کا، یہ دیکھیں نا آج بھی ہم ان کی یہ کرامت بھی ہے، یہ بھی ایک کرامت ہے کہ ہم ان کی وجہ سے سب یہاں پر اکٹھے ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا اور مل جل کر ایک دوسرے کی باتوں کو سننا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی کچھ گزارشات پیش کی ہیں، اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔